السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج ہم مدنی زندگی کا 10واں سال پڑھیں گے۔ اس سبق کے بھی 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم حجۃ الوداع کے بارے میں پڑھیں گے، دوسرے میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر اس کے بارے میں پڑھیں گے جو ان کو امام بنا کر لشکر کا بھیجا گیا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کریں گے۔ حجۃ الوداع سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو سخت تکلیفیں دی جاتی تھی، اور آج اسی مکہ کی سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,24,000 صحابہ تھے۔ اس سفر حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد خطبے دیے۔ عرفہ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی اور جامع خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات میں جن باتوں پر گفتگو فرمائی ان میں سے چند جو تھے موضوع وہ یہ تھے: توحید، مساوات، انسان کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت اور انسانی حقوق کی اہمیت، خواتین کے حقوق، سود کا خاتمہ، قرآن و حدیث پر عمل کرنے، خاص کر ارکان اسلام پر عمل کرنے کی اہمیت، دعوت دین کی ذمہ داری کو نبھانے اور دین کی تبلیغ کرتے رہنے کی خصوصی تاکید فرمائی۔ اب ان باتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حجۃ الوداع کے خطبات اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہیں، ان کو ہم نے غور سے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ مدت میں سخت تکلیفیں برداشت کر کے دین اسلام کو پہنچایا، اور آخری وقت میں اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی خاص تاکید کی۔ اب اس دین کو دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس میں ہم نے اپنا مال، وقت، صلاحیت اور پیسہ لگانا ہے، اور اس کام میں مصروف لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ غزوہ موطا اور غزوہ تبوک کے بعد بھی رومی سلطنت کا گھمنڈ ٹوٹا نہیں تھا، چنانچہ اس کے ماتحت علاقوں میں اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا تو وہ اس کا جینا مشکل کر دیتے۔ حج سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سن 11 ہجری میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 18 برس تھی۔ ان کی کم عمر ہونے کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قابلیت کی بنا پر ان کی سپہ سالاری پر بڑے اطمینان کا اظہار کیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت اسامہ کی ماتحتی میں اس لشکر میں شامل تھے۔ لشکر مدینہ سے 3 میل دور ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبریں آنے لگی۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس لشکر کو روانہ کیا گیا۔ اب اس سے ہمیں عمل کے کیا پوائنٹس ملتے ہیں کہ جب کسی کو اس کی صلاحیت کی بنا پر ذمہ داری دے دی گئی ہو تو پھر اس کا بھرپور تعاون کرنا ہے، اپنے اندر لیڈرشپ کی مہارت پیدا کرنی ہے۔ جب کسی خیر کے کام کو شروع کیا جائے گا تو پھر اس کو ادھورا نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ مکمل کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ہجرت کے 11ویں سال 29 صفر پیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابتدا میں سر درد شروع ہوا اور پھر بخار کی حرارت کافی تیز ہو گئی۔ بیماری کی حالت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 11 دن نماز پڑھائی۔ آخری ایام میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ حیات طیبہ کا آخری ہفتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر گزرا۔ وفات سے 1 دن پہلے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ پاس میں جو 7 دینار موجود تھے انہیں صدقہ کر دیا اور اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیا، اپنا جو ان کے پاس ہتھیار تھا۔ وفات سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر مسواک چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے ہاتھ یا انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، دعا فرمائی اور 3 مرتبہ کہا: اے اللہ، اے رفیق اعلیٰ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جھک گیا اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول پیر کے دن زوال کے وقت 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات میں بھی آپ کے سچے اور آخری رسول ہونے کی کئی نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اللہ کے ذکر اور محبت میں گزاری، اور وفات کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر اللہ ہی کا ذکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی بتا چکے تھے کہ وہ اب دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ اپنی وفات سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام پورے طور پر پہنچا دیا، اور اس کی گواہی آپ نے صحابہ کرام سے حجۃ الوداع کے موقع پر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کر دی تھی جس نے آگے جا کر اسلام کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کر دیا۔ یاد رکھیے کہ وفات ایک مومن کے حق میں دنیا کے عارضی گھر سے آخرت کے ہمیشہ کے گھر کی طرف سفر کا نام ہے، اسی لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت بیماری کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ کیا ہم بھی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی حساب سے بات کی جائے تو تیسرا دور یعنی اس کے اوپر ہمیں خود بھی سیکھنا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب تیسرے دور کی بات کرتے ہیں جو 9 اور 10 ہجری میں 4 صورتیں نازل ہوئیں تقریباً 1 پارے کے برابر، اور 10 ہجری میں 2 صورتیں البینہ اور النصر نازل ہوئیں، اور ان کو سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس کی اہمیت پر غور و فکر کرنا ہے۔ حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دوران سورۃ نصر نازل ہوئی، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی مختصر مدت میں صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی، اس میں قرآن مجید کے بعد آپ کے بابرکت اقوال ہیں جو حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ روزانہ ہم نے ان کے لیے ٹائم نکالنا ہے، ان کو پڑھنا ہے، اچھی طرح سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پھیلانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں اس کو پھیلانے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔